إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وقال أيضا في القرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت. حاضرین جماعت اور میرے اسلامی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جن کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت اور رہبر بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حاضرین جماعت، اس مختصر حمد و ثنا کے بعد جس موضوع، جس عنوان کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، وہ عنوان موت انسانیت کے دروازے پر۔ عنوان کچھ اس طرح سے ہے، موت انسانیت کے دروازے پر۔ اگر عنوان کو سمجھا جائے، اگر عنوان سمجھ میں آ جائے تو جمعے کی بیان اسی کے لیے کافی ہے۔ اب عنوان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اس سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہنے کی توفیق دے، آمین۔ اور کہنے والے اور سننے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دیکھیے، موت انسانیت کے دروازے پر۔ قرآن مجید کی خطبہ مسنونہ کے بعد چند آیتیں میں نے سورہ قیامہ کے پڑھی ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، جب موت نرغرے تک پہنچ جائے گی، موت جب گلے تک پہنچے گی، نرغرے تک پہنچے گی۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ وقیل من راق وظن انہ الفراق، مرنے والے کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے۔ جب موت گلے تک پہنچے گی، جب موت نرغرے تک پہنچے گی، وظن انہ الفراق، اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ میرا جدائی کا وقت ہے، بیوی بچوں سے جدائی کا وقت ہے،
دوست و احباب سے جدائی کا وقت ہے، ساری کائنات سے جدائی کا وقت ہے۔ وَتَظَنُّ، اسے معلوم ہو جائے گا، اسے احساس ہو جائے گا کہ اب میں چلے جانے والا ہوں۔ موت جب پہنچے گی نرغرے تک، کوئی نہیں بچا پائے گا اسے، ایک بے بسی کی زندگی ہوگی، تب مرنے والا بے بس ہوگا، کوئی اسے بچانے والا نہیں ہوگا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، تمہارے آس پاس جتنے بھی لوگ ہو، وقیل من راق، کوئی ہے جھاڑ پھونک کر تم کو بچانے والا، کوئی ہے تم کو بچانے کے لیے؟ وقیل من راق جب کہا جائے گا کہ کوئی ہے، اس کو جب موت جب نرغرے تک پہنچے گی، گلے تک پہنچے گی، کوئی نہیں ہوگا، بے بس ہوگا، مرنے والا بھی بے بس ہوگا، اس کے آس پاس جو اس کی بیوی بچے ہوں گے، اس کے دوست و احباب ہوں گے، اس کے رشتہ دار ہوں گے، وہ بھی بے بس ہوں گے اسے بچانے کے لیے۔ اگر وہ کسی ہاسپٹل میں ہے، معالج ہو، ڈاکٹر ہو، یہ بھی اسے بچانے کے لیے بے بس ہوگا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو آ پکڑے گی، آ پہنچے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم دنیا کے جتنے بھی مشہور ہاسپٹلس ہیں، سب سے جو مشہور ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل میں بھی اگر آپ ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت، اگر تمہارا رزق ختم ہو گیا ہے، انسان کیوں مرے گا؟ انسان کیوں مرے گا؟ جب اس کا رزق دنیا میں ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے موت دے دے گا، اسی لیے مرے گا۔ اس کا رزق اگر ختم ہو گیا ہے تو اس کی موت آ جائے گی۔ اگر اس کا رزق اگر ایک بھی دانہ اگر دنیا کے اندر ہے، جب تک وہ رزق وہ نہیں کھائے گا تو اس کی موت نہیں آئے گی۔ رزق ختم ہو گیا تو انسان کی موت آئے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو، کتنے بھی بڑے ہاسپٹل کے اندر، مشہور ہاسپٹل کے اندر کیوں نہ ہو، یدرککم الموت، اگر موت تم کو آنا ہے آ کر پہنچے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کتنے مضبوط قلعوں کے اندر بھی اگر تم کیوں نہ ہو۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ موت انسانیت کے دروازے پر جب پہنچ جائے گی، مرنے والا بھی بے بس ہوگا، اس کے ارد گرد جو بیٹے رہیں گے وہ بھی بے بس ہوں گے۔ جو اچھا ڈاکٹر اور طیب ہو، معالج اچھا ہو، وہ بھی بے بس ہوگا، سب کے سب بے بس ہو کر رہ جائیں گے۔ موت جو پہنچے گی، سب کے سب بے بس ہو کر رہ جائیں گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہی چیز ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیے، انسانوں کی طرف انسان ایسا جیتا ہے، نوجوان ہو ایسا جیتا ہے، وہ مرتا ہی نہیں ہے، اس کا علم ہی اسے نہیں ہے کہ اگر مجھے مرنا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں وہ یاد کرتے ہیں موت کو، کتنے لوگ ہیں موت کو یاد کرنے والے؟ جتنے لوگ موت کو یاد کرتے ہیں، اب وہ سوچئے وہ کتنا عمل کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے اچھا مومن کون ہے؟ مومن ہے دنیا کے اندر، ان میں سب سے اچھا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو بتاتے ہیں، احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ سب سے اچھا مومن ہے۔ مومنوں میں جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ سب سے اچھا ہے۔ اللہ کے رسول سے پھر وہ صحابی سوال کرتے ہیں، عقل مند دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں، مرنے سے پہلے، موت انسانیت کے دروازے پر پہنچنے سے پہلے جو اس کی تیاری کر لیتا ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند۔ اولئک الاقیاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں اس صحابی کو، سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے
جب موت انسانیت کے اس کے دروازے پر پہنچنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے والا سب سے پہلے زیادہ عقل مند آدمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو عقل مند آدمی کو اس کے اندر شمار کیا ہے۔ اب دیکھیے، موت انسانیت کے دروازے پر جب آتی ہے سب بے بس ہو جاتے ہیں، وہ کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، سب کے سب بے بس ہو جاتے ہیں، خواہ وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، نبی بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ ایک تو بھی یہ ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ آج میں ممبر پر ٹہرا ہوں، مجھے بھی اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ کو بھی اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ آپ کو بھی مرنا ہے اور مجھے بھی مرنا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے وہ بھی مرے ہیں، اب اس کے بعد جو بھی آئیں گے وہ بھی مریں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سب کے سب کا سب فنا ہو کر رہ جائے گا۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب فنا ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی چیز بتایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسی کو موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے، یہاں تک کہ موت کو بھی موت آ کر رہ جائے گی۔ سب کو مرنا ہے، موت کو بھی موت آئے گی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن موت کو لا کر کھڑا کرے گا ایک دمبے کی شکل میں، لوگوں سے پوچھے گا آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ہم سے سوال کرے گا رب آپ کو اس کا علم ہے یہ چیز کیا ہے؟ لوگ کہیں گے کہ ہم اسے جانتے ہیں یہ موت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی موت دے دے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کے بعد موت دے دے گا، موت کو بھی موت آئے گی۔ ہم جانتے ہیں، اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم تو اسے جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں، یہی چیز ہے ہم کو جدائی پر لا کر کھڑا کیا۔ ہم جانتے ہیں مومن ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ موت ہے، کافر ہے منافق ہے وہ بھی جانتا ہے کہ جب موت آئے گی، جب اس کی کیفیت ہوگی، جب اس کو پہچان لے گا کہ یہ میری موت ہے، باقاعدہ جانے گا۔ اللہ تعالیٰ موت کو بھی موت دے کر رہے گا، صرف رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا، رب کی ذات باقی رہے گی۔ اس کے بعد جتنے بھی ساری چیزیں فنا ہو کر رہ جائیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقا، باقی رہ جائے گا۔ کیا باقی رہ جائے گا؟ وجہ، تمہارا رب کا جو چہرہ ہے وہ باقی رہ جائے گا، ساری چیز ختم ہو کر رہ جائے گی۔ موت انسانیت کے دروازے پر، یہ ہمارا عنوان ہے۔ ہم یہ سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں کہ ابھی میری جوانی ہے، میری عمر 25 ہے کہ میں 60-70 سال پر مروں گا کہ میں اور جیوں گا۔ ایسا نہیں ہے، جوانی میں بھی موت آتی ہے۔ کتنے جوان ہیں ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے رشتہ دار میں جو چلے گئے، باپ ابھی زندہ ہے، بیٹا چلے گیا ہے، بیٹا جدائی پر چلے گیا ہے۔ کتنے باپ ابھی ہیں ان کے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہماری یہ سوچ غلط ہے۔ ہمیشہ ہم اس کی تیاری پر رہنا چاہیے، موت کی تیاری پر۔ موت انسانیت کے دروازے پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ موت آسان ہے، آسان نہیں ہے موت۔ خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ بادشاہ ہو، خواہ وہ غلام ہو، خواہ نوکر ہو، موت آسان نہیں ہے، اس کی سختی آ کر رہے گی۔ مرنے سے پہلے موت کی سختی لازمی ہے ہر آدمی کے لیے، وہ مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، ہر ایک کے لیے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اللہ نے بتلایا موت کی سکرت کیا ہے؟ حق ہے۔ ہر اسی کو کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رات میں سویا ہوا تھا، صبح میں اٹھتے ہی اس کی موت ہو گئی۔ کتنی اچھی موت مرا ہے وہ، کتنی اچھی موت مرا ہے وہ۔ رات میں سویا، صبح میں اٹھ کر دیکھے، تم کو پتہ نہیں کہ رات پر جب اس کی موت اس کے دروازے پر آئی اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اس کا علم آپ کو نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے، روایتوں کے اندر ہے، اما عائشہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کی موت کو دیکھی، میں نے
نبی کی موت کو دیکھی، اب مجھے علم ہے کہ اس کی سختی سے کوئی نہیں بچ پائے گا، اللہ کے نبی ہی نہیں بچ پائے موت کی سختی سے، اب کائنات کا کوئی آدمی سے نہیں بچ پائے گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے، ایک روایت کے اندر ہسلی اور ران کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا، پسینے سے سارا جسم بھیگا ہوا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا آخری لمحات، فاطمہ رضی اللہ عنہا آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول کی بیٹی ہے، اپنے ابا کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت پر اللہ کے رسول کے بازو میں پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، سختی کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنا ہاتھ اس پیالے میں رکھتے اور اس کے بعد کبھی اپنا ہاتھ چہرے پر ملتے، اتنی کیفیت، اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات بار بار دہرا رہے تھے، اللہم سکرات الموت، اے اللہ مجھے سکرات موت سے بچا۔ نبی بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی یہ کیفیت کو دیکھ کر اما فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کی بیٹی دیکھ کر رونے لگتی ہے، زار و خطار رونے لگتی ہے۔ موت کی کیفیت باپ کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دیکھ کر زار و خطار رونے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول بار بار دعا کرتے ہیں، سکرات موت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں مجھے بلا لے، رفیق اعلیٰ میں میرا نام شمار کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھتے ہیں، اے فاطمہ، اے بیٹی تم اس کے بعد کبھی نہیں رو گے، اس کے بعد تم کبھی نہیں رو گے، یہی آخری تکلیف ہے تمہارے باپ کی، یہی آخری تکلیف ہے تمہارے باپ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی مرتے وقت، میرے اور آپ کی کیا کیفیت ہوگی مرتے وقت؟ میرے اور آپ کے کتنے صحابہ ہیں موت کی کیفیت کے بارے میں جب ان کو پوچھا جائے وہ بیان نہیں کر پا رہے تھے کہ موت کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، موت کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، وہ خود بیان نہیں کر پاتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو زار و خطار رونے لگتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی دیکھیے، قبرستان میں بھی جب ہم کسی کو دفن کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہماری ہنسی مذاق رہتی ہے۔ قبرستان میں جب ہمارا کوئی بھائی مر جاتا ہے تو اسے تدفین کے لیے جاتے ہیں تو اس کے تدفین کے لیے بھی وہیں پر بھی ہم مذاقیں کرتے ہیں۔ کتنے لوگ نہیں وہاں پر مذاقیں کرتے ہیں؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں قبرستان میں جب اسے دفن کرنے جاتے ہیں وہاں پر بھی وہ لوگ کیا ہے، بیڑی وغیرہ جو حرام چیزیں ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے، ہماری حالت یہ ہے۔ ابو درداء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زار و خطار روتے ہیں، جب موت ان کے دروازے پر پہنچتی ہے رونے لگتے ہیں کہ اپنی بیوی بتاتی ہے کہ ان کی بیوی تم کیوں رو رہے ہو، صحابی رسول ہیں تم، ابو درداء تم کیوں روتے ہو، تم صحابی رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے کس گناہ پر میری پکڑ ہوگی مجھے اس کا علم نہیں ہے، میرے کس گناہ پر میری پکڑ ہوگی اس کا علم مجھے نہیں ہے، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ بے شمار واقعات ہیں ایسے، ان گنت واقعات صحابہ کے، سلف صالحین کے، ان گنت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ حضرت ابو ہریرہ کے رضی اللہ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب موت ان کے دروازے پر پہنچتی ہے تو زار و خطار رونے لگتے ہیں۔ ابو ہریرہ زار و خطار رونے لگتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحابہ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، صحابی رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ دی ہے،
اللہ آپ سے راضی ہے, آپ اللہ سے راضی ہے, کیوں رو رہے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک لمبے سفر پر طے کرنے والا ہوں, اس سفر کا سامان میرے پاس بہت کم ہے. سفر لمبا ہے, سامان میرے پاس کم ہے. آپ کبھی سفر کیے ہو دنیاوی سفر؟ کہیں پر آپ کیا ہے 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے جاتے ہو, 3-4 مہینوں کا سامان تم رکھ کر جاتے ہو. 10 دن کے لیے کسی کے شادی پر اگر آپ کو جانا ہے 15 یا 20 جوڑی کپڑے آپ رکھ لیتے ہو. کتنے جوڑی؟ 15 اور 20 جوڑی کپڑے رکھ لے کر شادی پر تم نکلتے ہو. کیا کبھی ایک لباس لے کر تم شادی کے لیے نکلے 10 دن کی شادی کے لیے؟ نہیں نکلے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ایک لمبا سفر ہے جس پر مجھے جانا ہے, اب میرے پاس سامان کم ہے اور سفر بہت لمبا ہے, میرا عمل کم ہے, سفر بہت لمبا ہے, اس پر مجھے جانا ہے. پتہ نہیں کہ میں اس سفر میں کامیاب ہوں گا کہ یا نہیں ہوں گا. زار اور خطار رونے لگتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ, موت جب ان کے دروازے پر پہنچتی ہے, ہماری حالت صبح سے لے کر شام تک ہم گناہ ہی میں ڈوبے رہتے ہیں, اس کے باوجود بھی موت کی کیفیت کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہے. موت کی کیفیت کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو بتایا وجا سکرۃ الموت بالحق, ایک آیت میں یہاں یہ بتلایا سکرۃ الموت حق ہے, موت کی سختی حق ہے ہر آدمی کے لیے. اور ایک جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا اسے غمرات الموت, وہاں جو کافروں اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کو بھی حق ہے. موت کی سختی ہر کسی کو آ کر رہے گی. اما عائشہ کی ایک روایت ہے, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد کی وفات جب ہوئی, سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات, اللہ رب العالمین کا عرش لرزنے لگا. ان کی وفات کی وجہ سے رب کا عرش ہلنے لگا, رب کے عرش کے اندر کیفیت پیدا ہوئی. تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ سعد کو اگر خبر دبوچی ہے تو کائنات کا کوئی آدمی اس سے نہیں بچ سکتا. سعد کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب ان کی وفات ہوئی, اب دیکھیے ان کی کتنی بڑی کیفیت ہے, صحابی رسول کی کتنی بڑی کیفیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی جنازے کی نماز پڑھائی کتنے تکبیرات کے ساتھ پڑھائی؟ ایک روایت کے اندر 9 تکبیرات کے ساتھ پڑھائی, ایک روایت کے اندر 11 تکبیرات کے ساتھ ان کی جنازے کی نماز پڑھائی. عام انسان کی جنازے کی نماز کتنے تکبیرات کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے؟ 4 تکبیرات کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے. حضرت سعد کو 9 یا 11 تکبیرات کے ساتھ ان کی جنازے کی نماز پڑھائی گئی. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ اللہ کے رسول نے بتایا اس سے بھی زیادہ تکبیرات کے حقدار ہیں حضرت سعد. اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتلایا اس سے بھی زیادہ حقدار ہے حضرت سعد جو تکبیرات نماز پڑھائی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کو بتایا صحابہ تم جانتے نہیں سعد کے جنازے میں جتنے فرشتے شمار ہیں 70,000 فرشتے ہیں. ایک روایت میں ان کی جنازے کی نماز میں 70,000 فرشتے شامل ہیں, ان کو جنازے کے اٹھانے میں 70,000 فرشتے شامل ہیں. تم دیکھتے نہیں, تمہارے آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں اس چیز کو. جب ان کو دفن کر کر واپس آئے, روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا اے صحابہ سعد کے بارے میں اللہ سے دعا کرو. جب ان کی تدفین ہو گئی سعد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرو اور یہ کرو کہ خبر ان کو دبوچ رہی ہے. روایت کے اندر آتا ہے جب دبوچا ان کو, ان کی دائیں طرف کی پھسلیاں بائیں طرف کی پھسلیاں دائیں طرف آ گئی, مل گئے 2 پھسلیاں. اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتلایا تم اس کے بارے میں دعا کرو. ہر آدمی کو دبوچتی ہے قبر. روایتوں کے اندر علماء اکرام کے قول کے مطابق اگر مومن ہے
ایک مرتبہ اسے دبوچ کر چھوڑ دیتی ہے. اگر کافر منافق ہے تو اسے کیا ہے, دبوچتی ہی رہتی ہے خبر ہمیشہ. روایتوں کے اندر آتا ہے, ہم کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں, خبر کے بارے میں. یہ بھی بہت بڑا عنوان ہے. ایک مسلم شریف کی ایک روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی لمبی روایت ہے. ہر آدمی کو خبر دبوچ کر رہے گی, ہر آدمی کے ساتھ سوال جواب خبر کے اندر ہوگا. ہم سمجھتے ہیں مرنے کے بعد مسئلہ حل ہو گیا. ایک آدمی قرض ہے, 10 لاکھ قرض ہے, وہ کیا کرے گا, سوسائڈ کر لے گا. سمجھتا ہے کہ اس کے بعد مسئلہ ہی ختم ہے, مسئلہ ہی ختم ہے. ایک آدمی ہے, 3-4 بیٹیاں بالغ ہو گئی ہیں, گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, باپ ہے, اب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے, پھانسی ڈال لیا, مر گیا. سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری ختم ہو گئی, میں اب اس کے بعد آرام سے اور چین سے جیوں گا. دنیا ایک آدمی ہے بیماری کے اندر مبتلا ہے, اس کا علاج ہی مکمل نہیں ہو پا رہا ہے. وہ کیا ہے, کسی چاقو سے اپنا گلا کاٹ لیتا ہے اور مر جاتا ہے. سمجھتا ہے کہ میں کیا ہے, آرام پا گیا. مرنے کے بعد آرام کوئی نہیں پائے گا, مرنے کے بعد آرام کوئی نہیں پائے گا. اگر نیک ہے تو اس کے لیے آرام ہے, اگر بد ہے تو اس کے لیے حرام ہے. مرنے کے بعد کی زندگی بد ہے تو اس کے بعد حرام ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, ایک حدیث کے اندر آتا ہے, صحیح مسلم اور بخاری کے اندر بھی اس کی روایت ہے, ان العبد اذا وضع فی قبرہ, جب تم کسی بھائی کو, جو مرے ہوئے بھائی کو قبرستان جا کر, ان العبد اذا وضع فی قبرہ, اس کے قبر کے اندر اسے دفنا کر تم جب واپس آؤ گے, وتولی عنہ, جب تم اس سے واپس آؤ گے, پلٹو گے واپس, وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نَعَالِهِمْ, تمہاری چلنے کی آواز کو وہ محسوس کرے گا, تمہاری چلنے کی آواز کو وہ محسوس کرے گا جو خبر کے اندر ہے. جب تم اسے دفنا کر واپس پلٹو گے, تمہاری چلنے کی آواز کو وہ محسوس کرے گا. وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نَعَالِهِمْ آتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقِدَانِ فَيُقُولَانِ, جب 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں, فیقدانی, اسے بٹھاتے ہیں, فیقولانی, اسے پوچھتے ہیں, ما کنت تقول فی هذه الرجل, اس آدمی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو, اس آدمی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو. اگر مرنے والا نیک ہو, وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال جوابوں کا صحیح جواب. اگر مرنے والا کافر اور منافق ہے, اس کے بعد اس سے فرشتے پوچھتے ہیں, یہ ما کنت تقول فی هذه الرجل, اس آدمی کے بارے میں تم کیا جانتے ہیں, وہ کہے گا لا ادری, مجھے معلوم نہیں ہے. تب فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت, تو نے پڑھا ہی نہیں, تو ہی سمجھا ہی نہیں ہے. اس کے بعد وَيَضْرِبُ بِمَطَارِقٍ مِّنْ حَدِيدٍ, ایک لوہے سے فرشتے اس کے کانوں کے بیچ میں مارتے ہیں, بین اذنیہ, کانوں کے بیچ میں مارتے ہیں ایک مار لوہے سے, من حدید, وہ چیخے گا, فَيَصِيحُ صَيْحَةً, اتنا چیخے گا کائنات کی ہر جاندار اس کی چیخ کو سنے گے, صرف انسان اور جنات کے علاوہ. اتنا چیخے گا وہ, خبر کے اندر سے اتنا چیخے گا, انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کے ہر جاندار کیا ہے, اس کی آواز کو سنے گی. ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خبروں کی اگر چیخ اور پکار اگر انسانوں کو سنائی دے, وہ دل پھٹ کر وہیں پر مر جائے گا. انسان اگر تم کو سنائی دے خبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے, ہم معمولی سا دیکھتے ہیں, مٹی کے اندر وہ دفن ہے, ہم سوچتے ہیں وہ ایسا ہی لیٹا ہوا ہے, اس کی چیخ اور اگر پکار اگر ہم سن لے, ہمارا دل پھٹ کر ہم مر جائیں گے. اتنا زوردار وہ چیخے گا اور پکارے گا. اگر برا ہے, گنہگار ہے, میں کہنا یہ چاہتا ہوں, موت انسانیت کے دروازے پر جب موت آئے گی, ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہے, مرنے والا آسانی سے مرتا ہے, وہ ایڑیاں رگڑ کر مرتا ہے. اگر گناہ گار ہے تو یہی چیز میں نے شروعات میں بیان کی, کلا اذا بلغت التراقیہ, جب وہ نرغرے تک پہنچ جائے گی موت, دروازے پر پہنچ جائے گی موت, اسے معلوم ہو جائے گا وقیل من راق, کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا. ہم یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, مرنے والے کے پاس صرف فرشتے ہی نہیں آتے,
فرشتے ہی نہیں بلکہ شیطان بھی آتا ہے وہاں پہ۔ مرنے والے کے پاس صرف اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے ہی نہیں بلکہ شیطان بھی وہاں پر آتے ہیں، تاکہ اس وقت بھی انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں شیطان۔ ایک روایت کے اندر ترمذی وغیرہ کے اندر ہے، انسان کے پیچھے شیطان کب سے لگتا ہے؟ جب یہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اس وقت سے انسان کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے رونے کی وجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، شیطان اسے کچوکا دیتا ہے، شیطان اسے چمڑتا ہے، جس کے وجہ سے کیا ہے وہ بچہ روتا ہے۔ اسی وقت سے شیطان انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ جب مرنے کے وقت اس کا آتا ہے وہاں پر بھی شیطان پہنچ جاتا ہے تاکہ اسے گمراہ کر دیا جائے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں جب ان کا موت ان کے دروازے پر پہنچے، اپنی بیوی بچوں کو بتلاتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں، میں ایسے چہروں کو دیکھتا ہوں، نہ وہ چہرے انسانوں کے ہیں نہ وہ چہرے جنات کے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ میں ایسے چہروں کو میرے کمرے میں دیکھ رہا ہوں، نہ وہ ان کے چہرے شیاطین سے ملتے ہیں، جنات سے، نہ ان کے چہرے کیا ہے انسانوں سے ملتے ہیں، بلکہ وہ چہرے کیا ہے فرشتوں کے چہرے ہیں، فرشتوں کے چہرے۔ اس سے یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ انسان کی وفات کے وقت شیطان بھی موجود رہتا ہے اسے گمراہ کرنے کے لیے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کا موت کا وقت قریب آیا، موت جب ان کے دروازے پر پہنچی تو وہاں جو ان کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے احمد بن حنبل کو بتانے لگے تم کلمہ پڑھ لو، آخری کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ بیان کر رہے تھے۔ احمد بن حنبل نے لا لا کا ذکر استعمال کر رہے تھے، لا لا کا ذکر استعمال کر رہے تھے۔ انہوں نے بتلایا تم کہہ رہے ہو کہ کلمہ پڑھنے کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹ سے کہہ رہے تھے، وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ احمد بن حنبل تمہارا آخری وقت ہے، تم کلمہ پڑھ لو تاکہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ من کان آخری کلمہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آخری کلمہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا وہ جنت کے اندر چلے جائے گا۔ تم صرف لا لا کہہ رہے ہو، کس وجہ سے کہہ رہے ہو؟ احمد بن حنبل نے بتلایا تم مجھے کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور مجھے شرک کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ شیاطین مجھے شرک کا کام کرنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، اسی لیے میں نے لا لا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ موت کے وقت صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ شیاطین بھی وہاں پر داخل ہوتے ہیں۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں ہر انسان کو مرنا ضروری ہے۔ مرنے سے پہلے ہماری زندگی کیسی ہے ہم دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے سدھار دیتا ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے سدھار دیتا ہے، نیکی کرنے کے بعد ہی اس کی موت اللہ تعالیٰ دے گا۔ نیکی کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ اس کے بعد اسے موت دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، تم گناہ کرتے ہوئے تمہاری موت ہوگی۔ گناہ اب سوچنا انسان کو یہ ہے، اگر اب فجر کی نماز میں نے نہیں پڑھی ہے، اگر اب میری موت آ گئی تو میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر چلے جاؤ گے مرنے کے بعد۔ ہر آدمی مر کر رہے گا، مرنا ضروری ہے، اس کا علم ہر آدمی کو ہے، لیکن ہم بھول کر زندگی گزارتے ہیں، بھول کر گناہوں کے اندر ڈوبتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سوچنا چاہیے ہر آدمی کو۔ بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے جب موت کا اور خبر کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو اتنا وہ روتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، آنکھوں کے آنسوؤں کی وجہ سے، آنکھوں کی آنسوؤں کی وجہ سے ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، ایک بات ہے، وہ بیان کرتے ہیں صحابہ سے، میں اپنی آخری بات بتا کر میں اپنے بات کو ختم کروں گا۔ اے صحابہ، اے لوگوں، 2 دن 2 رات ایسے ہیں
جس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہے. 2 دن 2 راتیں ایسے ہیں جس کو کبھی کسی نے دیکھا ہے. وہ 2 دن اور 2 رات تمہاری زندگی میں آنے سے پہلے تم اس کی تیاری کر لو, اس کی تیاری کر لو. ایک وہ دن موت جب تمہارے دروازے پر پہنچے گی, ایک وہ دن موت جب تمہارے دروازے پر پہنچے گی, اس دن کی تیاری تم ابھی سے کر لو. ایک اور دن قیامت کا دن. ہم سوچتے ہیں اتنے سارے لوگ ہیں, ان کا حساب کتاب کب ہوگا, میرا حساب کب آئے گا, کئی صدیاں لگ جائیں گے میرے حساب آنے کے لیے. فسوف یحاسب حسابا یسیرا. قیامت کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے, بہت آسان ہے. فسوف یحاسب حسابا یسیرا. ہمیں سوچتے ہیں ہم سے پہلے کتنے لوگ مرے ہیں, ان کا حساب کتاب کب ہوگا, ہماری باری کب ہوگی, اس سوچ میں مت ڈوبیے. فسوف یحاسب حسابا یسیرا. حساب اور کتاب اللہ رب العالمین کے حساب یسیرا بہت آسان ہے. اس دن کی تم تیاری کر لو. 2 راتیں وہ راتیں ہیں. ایک وہ رات جب انسان مر جاتا ہے, خبر والی پہلی رات, اس کی تیاری تم کر لو. انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابہ کو بتلاتے ہیں 2 راتوں میں سے ایک رات وہ رات ہے خبر کی پہلی رات کی تیاری تم کر لو. دوسری رات جس کا دن قیامت ہوگا, صبح ہوتے ہی قیامت ہوگی. دوسری وہ رات اتنی لمبی رات ہوگی, وہ مؤذن تھک جائے گا, سوچنے لگے گا کہ ابھی وقت کب ہوگا, میں کب اذان دوں. وہ بہت لمبی والی رات ہوگی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ بھی ہے لمبی رات. اس رات کی تیاری تم کر لو. انس بن مالک رضی اللہ عنہ. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کہی اور سنی ہوئی باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. اے اللہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو تو دور عطا فرما. اے اللہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کی بیماریوں کو شفائے عاجلہ اور شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ رہتی دنیا تک قرآن اور سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب ہمارا موت ہو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہماری موت ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج جس طرح یہاں بیٹھے ہیں ہم سب اسی طرح جنت الفردوس میں بھی بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ان الحمد للہ نحمدہ